اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العرب والعجم وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان سعیکم لشتی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ آئے وافیہ ہدایہ کے بیان میں کچھ بیان کیا جائے، اس لیے کہ جیسا کہ مسلسل شب جمعہ میں مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، مرحومین کے لیے اور بہت سارے افراد نے ہمارے پاس نام بھی بھیجے ہیں اور یہ پروگرام آن لائن چل رہا ہے اور وہ لوگ منتظر بھی ہیں، تو لہذا اپنے تمام مرحومین کے لیے اور جنہوں نے ہمارے پاس یہ نام بھیجے ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی روح طیبہ کو بخش دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد۔ اب خصوصاً جن افراد نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اور خصوصی انہوں نے گزارش کی ہے، کیونکہ اس مجلس کا انعقاد ایک مریض کی جانب سے ہے اور اس نے اپنی شفا یابی کے لیے اور جملہ مومنین کی شفا یابی کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا ہے، اور یقیناً بہت بہترین سیرت ہے، اس لیے کہ آج تک ہم جو ہے اپنے ذہنوں میں یہ بسائے ہوئے ہیں کہ مجلس مرحوم کے لیے ہوتی ہے،
یہ مجلس امام حسین مرحوم کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اس مومن نے اس مجلس کا انعقاد کرا کے ذہنوں کو بیدار کیا ہے کہ مجلس فقط مردوں کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ زندوں کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح جس طریقے سے یہ مجلس فائدہ پہنچاتی ہے مردوں کو، اسی طریقے سے یہ زندہ کرتی ہے جو مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، جو مردہ دل ہو چکے ہیں، ان کو بھی یہ مجلس زندہ کرتی ہے۔ تو لہذا فقط ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مجلس ہم کرتے ہیں کس کے لیے؟ جناب علی فلاں مرحوم ہو گیا، 10ویں کی مجلس کر لیجئے، فلاں کر لیجئے، نہیں، مجلسوں کا انعقاد کرو اپنی روح کی تازگی کے لیے، اپنے دل کی آبادی کے لیے، اس لیے کہ جب تک دل مردہ رہے گا اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور یقیناً تو لہذا واقعاً ہم شکر گزار ہیں ان جناب کے کہ جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اور یقیناً یہ عرفان ہے، حقیقت میں معرفت کے درجات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے مرض کی شفا کے لیے، اپنے مرض سے دوری کے لیے، یہ نہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں، اس کے واقعات ہمیں ائمہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ بڑی توجہ، صاحبان علم بیٹھے ہیں، میرے نقطے کی طرف توجہ کریں گے، خدا کی قسم اس کے ہمیں آثار ائمہ کی زندگی میں ملتے ہیں، حوالے زندگی میں ملتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام، فقط ایک دو بات کہہ کے اور بات کو آگے اپنے مضمون کی طرف آ جاؤں تو یاد رکھیں، امام علی نقی، اب دیکھیں کہ مولا حسین علیہ السلام کی عظمت، معرفت، مقام، منزلت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام سامرہ میں ہیں، قید میں ہیں، آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیا کرے مولا؟ کہتے ہیں مولا نے ایک خصوصی پیسے دے کے ایک شخص کو اپنا نائب بنایا، کہا کہ مولا نے فرمایا کہ جاؤ کربلا میں جانا اور کربلا میں جا کر میرے لیے دعا کرنا، جا کے میرے لیے دعا کرنا۔ وہ شخص سننے کے بعد امام سے تعجب کرنے لگا، مولا آپ امام وقت نہیں ہیں، آپ زمانے کے امام نہیں ہیں، آپ مجھے بھیج کر وہاں پہ دعا کر رہے ہیں، اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں تو دنیا کو بدل سکتے ہیں، نظام دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں پر تو سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا سمجھنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں مولا آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں، یہیں پہ دعا کر لیجئے، شفا ہو جائے گی۔ بھئی یہ سننا تھا، میرے مولا نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میرے جد کے قبے کے نیچے کتنی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کا اثر کیا ہے؟ تو اب سمجھ میں آئی، یعنی اسی لیے چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے کہ مولا امام حسین کے قبے کے نیچے ایک خصوصیت، ایک میزت امام کو یہ عطا ہوئی ہے کہ تستجاب الدعاء تحت قبتہ، کہ آپ کے قبے کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو جس کے قبے کے نیچے یقیناً اس کا نام، اس کے نام سے بیٹھنا، اس کے نام سے اٹھنا انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے، لیکن اگر اپنے طرز زندگی بنا لیا جائے، اگر اپنی طرز زندگی بنا لیا جائے۔ تو لہذا جس مریض نے ہم سے کہا ہے، معذرت کے ساتھ آپ اور ہم سب مل کے 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ خداوند عالم اس مجلس عزا کی برکت سے اور اس امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے اسے شفائے عاجل اور کامل عنایت فرمائے۔ لہذا سب مل کے 5 مرتبہ ان کی شفا کے لیے ایک مرتبہ یہ آیت شریفہ تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما
ويكشف السوء يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا اللہ بحق هذه الآية اللهم صل على محمد پروردگار مریض کو شفا عاجل و کامل عنایت فرمائے. تو دوستان، یقیناً جس آیت شریفہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں پروردگار انسان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور متوجہ ہونے کے بعد ایسے ہی نہیں بلکہ سورہ لیل کی آیت ہے. آپ اس آیت میں غور کریں گے تو ایسے ہی فقط انسان کی طرف متوجہ نہیں ہو گیا ہے. اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں. یہ بات، اتنی سی بات کہنے کے لیے پروردگار نے ایسے نہیں بلکہ پروردگار نے پہلے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. تو کتنی آیتوں سے ہمیں گزرنا پڑا؟ 3 آیتوں سے. نہیں، 3 آیتوں سے نہیں، بلکہ اس طرح سمجھیے کہ 3 مرتبہ پروردگار قسم کھا رہا ہے. اپنی کتاب میں 3 قسمیں کھائی. پہلی قسم لیل کی کہ جب وہ چھا جائے. ایسے نہیں ابتدائے لیل کی نہیں کھائی یا انتہائی لیل کی نہیں کھائی. اذا یغشا، جب وہ چھا جائے. غشی چھا جانا یعنی جس میں کچھ دکھائی نہ دے، ایسی رات کی قسم. پھر وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، پھر کس کی؟ روشنی کی قسم کھائی. اور روشنی بھی ایسی نہیں کہ صبح صادق کی قسم کھا لے، بلکہ روشنی کہ جو پر شباب ہو، جو پورے طریقے سے چھا چکی ہو، جہاں پہ بچہ بھی دیکھ سکتا ہو، بوڑھا بھی دیکھ سکتا ہو، جوان بھی دیکھ سکتا ہو، انسان بھی دیکھ سکتا ہو، حیوان بھی دیکھ سکتا ہو، وہ قسم کھائی. پھر اس کے بعد کس کی قسم کھائی؟ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم کھا رہا ہے مرد کی بھی اور عورت کی بھی. کہ مرد کی بھی قسم کہ جس نے مرد کو خلق کیا، ذکر کو خلق کیا، والانثیٰ، اور جس نے مؤنث کو خلق کیا، عورت کو خلق کیا. اب یہاں پہ میرے دوستو سوچنے کی بات ہے کہ پروردگار نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد ایک جملہ کہا، نتیجہ دیا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. اور اس جملے میں بھی جملہ صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، فقط میں تو تذکر کے لیے، تو لہذا آپ دیکھیں اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، جملہ اسمیہ ہے. یہاں پہ جملہ اسمیہ وہ کہ جو زمان سے خالی ہو، جس کا زمانے سے کوئی تعلق نہ ہو، ہر زمانے میں جو چل رہا ہو، جس کا نہ ماضی سے تعلق ہے، جس کا نہ حال سے تعلق ہے، جس کا نہ استقبال سے تعلق ہے، زمانے سے خالی ہو. پھر اس لیے کہ جملہ اسمیہ جب کبھی بھی استعمال ہو تو استحکام اور یقین پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ دوام بھی پایا جاتا ہے
اور جملہ اسمیہ میں استحکام پایا جاتا ہے کہ جو جملہ فعلیہ میں نہیں پایا جاتا۔ میرے دوستو، یہ پروردگار نے اتنے اہتمام، پھر اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، پھر لام تاکید کا لا کے رکھا ہے۔ یہ بھی ایک تاکید ہو رہی ہے، اِنَّ کی ضرورت نہیں تھی، یہ لام کافی تھا، نہیں اِنَّ بھی لگایا، جملہ اسمیہ بھی بنایا اور لام بھی لگایا۔ یہ بتا رہا ہے کہ صحیح کوئی آسان چیز نہیں ہے، اگر اس صحیح کو سمجھ لے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ بڑی توجہ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر انسان اس صحیح کو سمجھ لے تو یہ صحیح کے اوپر دار و مدار ہے کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اور پروردگار کیا کہا دوسری آیت میں ہے؟ پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، یہاں پہ متوجہ کیا کہ تمہاری بھاگ دوڑ الگ الگ ہے، مختلف ہے، الگ الگ جہت ہے، الگ الگ فکر ہے، الگ الگ طبیعت ہے، الگ الگ خواہشیں ہیں، الگ الگ تمنائیں ہیں۔ اس کے بعد بتلایا انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یاد رکھنا یہ بھاگ دوڑ کا کوئی فائدہ نہیں، اس سوچ کا کوئی فائدہ نہیں، اس عمر کا کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ اگر مضمر ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر کیا ہے؟ فقط اس کی صحیح، کہ اگر صحیح میں کامیاب ہے تو کامیاب رہے گا، اگر صحیح میں ناکام ہو گیا تو برباد ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، تمہاری خواہشیں، تو اس کا مطلب صحیح ایسے ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سوچ سمجھ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس کچھ نہیں مگر اس کی کوشش ہی انسان کو کامیاب کر سکتی ہے اور یہ کوشش ہی انسان کو ناکام کر سکتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا پروردگار نے جب قسم کھائی ہے تو آپ توجہ کر رہے ہیں قرآن مجید نے کتنی وسعت کے ساتھ اور کتنی دقت کے ساتھ ہمیں متوجہ کرنا چاہا ہے۔ پروردگار نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ قسمیں آپس میں متضاد ہیں۔ دن اور رات کی قسم کھائی ہے، لیل اور پھر ادھر نہار، دیکھ رہے ہیں لیل اور نہار یعنی مختلف ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دن اور رات ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، رات اور دن کی قسم۔ پھر آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے قبلہ کہاں مختلف قسم کھائی ہے؟ ذکر اور انثی دونوں ایک ہی مادے سے ہیں، اختلاف کہاں پایا جا رہا ہے؟ نہیں، پروردگار نے ذکر اور انثی کی قسم کھا کے بتایا کہ یاد رکھنا دونوں مادہ ایک ہے لیکن طبیعت مختلف ہے، دونوں کی طبیعت مختلف ہے، دونوں کے اثر مختلف ہیں۔ جو اثر مرد میں پایا جاتا ہے وہ عورت میں نہیں پایا جاتا۔ تو لہذا پروردگار متوجہ کرنے کے بعد پھر نتیجہ دے رہا ہے کہ جس طریقے سے متضاد چیزوں کی میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں اسی طریقے سے تمہاری سعی اور کوشش بھی کیا ہے؟ وہ متضاد ہے، مختلف ہے۔ ایک کی سعی دوسرے کی سعی سے مختلف ہے، ایک کی سوچ دوسرے کی سوچ سے مختلف ہے، ایک کی محنت دوسرے کی محنت سے مختلف ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی میرے دوستو، یاد رکھے کوئی کام بھی اگر 10 افراد انجام دے رہے ہوں، کوئی کام بھی اگر 10 افراد ایک ہی کام کو انجام دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ سب برابر ہیں،
ایک کام کو ضرور انجام دے رہے ہیں، لیکن سب کی صحیح مختلف ہے، سب کے درجات مختلف ہیں، سب کی انتہا مختلف ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب کی صحیح مختلف، سب کا طریقہ مختلف۔ ان سعیکم لشتی۔ اور پھر آگے اس کی تشریح کرتے ہو فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى۔ اب بتلا رہے ہیں صحیح کا نتیجہ کہ صحیح تو آپ کر رہے ہیں، کوشش تو آپ کر رہے ہیں، لیکن کون سی کوشش آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے اور کون سی کوشش آپ کو ناکام بنا سکتی ہے؟ خدا آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے تسلسل میں فَأَمَّا مَنْ آتَى، کہ جس نے خرچ کیا، انفاق کیا، اللہ کی راہ میں دیا، وَاتَّقَى، اور تقوی الہی کو اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے حسنہ کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اسے توفیق دیں گے کہ اس کی تمام راہیں آسان ہوتی چلی جائیں، اس کی تمام راہیں آسان ہوتی چلی جائیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، لیکن جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور جس نے مال کے ہوتے ہوئے بھی روک لیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ کامیابی کے لیے اگر آسانیاں چاہتے ہو، ہر ایک شکایت کر رہا ہے، ہر ایک شکایت کر رہا ہے، قبلہ پریشان ہیں، زحمت میں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کیسے آسانیاں آئیں؟ ارے خدا کے بندے قرآن کھول کے آیات کو پڑھ لے، آسانیاں خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ آسانیوں کے لیے قرآن کو پڑھ، قرآن خود بخود بتلا رہا ہے آسانیاں کس طرح آئیں گی، زحمات کیسے ہوں گی، پریشانیاں کیسے ہوں گی، زحمتیں مشکلات کیسے ہوں گی۔ تو لہذا پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ صحیح تو کرنا، لیکن کچھ صحیح ایسی ہوں گی جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جائیں گی، اور کچھ صحیح ایسی ہوں گی جو انسان کو مشکلات کی طرف لے کے جائیں گی۔ عزیزان گرامی، قرآن نے بتا دیا کہ ہر انفاق قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ دے رہے ہیں، یہ بھی آ جائے کہ جناب علی ہم نے تو صدقہ بھی دے دیا، بہت سارے آتے ہیں ایسے ہی، قبلہ صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، لیکن آسانیاں آتی ہی نہیں ہیں، زحمت ہی زحمتیں ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، نہیں، دینے کی، خرچ کی، انفاق کی کچھ شرط ہے کہ انفاق کس نیت سے ہو رہا ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا نتیجہ ملتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جیسی صحیح ہوگی، صحیح تمہارا کام، تمہارا اختیار تمہیں، اختیار تمہیں، صحیح تمہیں کرنا ہے، لیکن اس صحیح کا نتیجہ ہم دیں گے۔ اب آپ کو صحیح کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ میری صحیح کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، آج بھی یہ ہے ایسا، کہ جناب علی فلاں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، ارے بہت بڑا کام کر دیا۔ فلاں نے 10 روپیے دیے ہیں، ارے کیا دیا ہے؟ 10 روپے کوئی ہوتے ہیں؟ 10 روپے کی کوئی اوقات ہے؟ عزیزان گرامی، نہیں، یہ نہ دیکھو کہ کتنا دیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کتنا دیا، بلکہ یہ دیکھو کہ کیسے دیا ہے۔
کثرت اور قلت پہ نگاہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ کیفیت پہ نگاہ ہونی چاہیے. اگر کیفیت صحیح ہے تو کم بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر کیفیت صحیح نہیں ہے تو کثرت بھی قلت میں تبدیل ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اسلام کی نظر کمیت پہ نہیں ہوتی، اسلام کی نظر کیفیت پہ ہوتی ہے. کیفیت پہ ہوتی ہے. کیفیت اگر بہترین ہے تو تھوڑا مال فائدہ زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر کیفیت اچھی نہیں ہے مال کی تو مال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن ربا بہت کم ہوگا. تو اس کا مطلب کیفیت اہم ہوتی ہے. میرے دوستو، دینے کی، انفاق کی کیفیت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب عالی بہت زیادہ اشکال ہوتا ہے، اور امت مسلمہ خصوصاً چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ یہ شیعہ، یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ رافضی، یہ کہتے ہیں کہ علی نے ایک انگوٹھی دی. بڑی توجہ. ایک انگوٹھی دی، آئے ولایت کو منگا لیا، ولی بن گئے. فلاں نے 40 انگوٹھی دی، کچھ بھی نہ ہوا. میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ دیکھو کہ کس نے کیا دیا، یہ دیکھو کہ کس نے کیسے دیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ نہ دیکھو کہ کس نے کتنا دیا، بلکہ یہ دیکھو کہ کس نے کیسے دیا. آئے ولایت کے اترنے پر آپ کو اعتراض ہے؟ آپ 70 سال تک، 100 سال تک بھی سوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا سونا کوئی فائدہ نہیں ہے. 100 سال گزار کے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر خاص نیت کے ساتھ ایک رات سو جائے تو مرضی پروردگار خرید لیتا ہے. تو کیفیت کو دیکھیں، کیفیت اہم ہے، کثرت اہم نہیں ہے. کہ جناب علی فلا نہیں، سوتے رہیں، لیکن ایک رات کے سونے نے مرضی پروردگار. اور یہی نہیں، پروردگار فخر و مباحات کر رہا ہے کوئی. فرشتوں میں بھی اس کی مثیل نہ ملی، فرشتوں میں بھی اس کی مثیل نہ ملی. تو میرے دوستو، جس کے مقابلہ معصوم نہ کر سکتے ہو، ایرا غیرہ نتھو خیرہ کیا مقابلہ کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جس کا مقابلہ معصوم ہستیاں نہ کر سکتی ہوں، جبرائیل و میکائیل استاد الملائکہ، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ فلا 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 کو جناب علی ان کے مقابل میں لا رہے ہیں. پہلے سوچو تو صحیح، کس کے مقابل میں لا رہے ہو؟ کس کے مقابل میں لا رہے ہو؟ یہ ذات کون ہے؟ ان سعیکم لشتا. میرے دوستو، تمہاری سعی الگ الگ ہے. یہی وجہ ہے پروردگار نے سعی کو صحیح کرنا، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا. اگر صحیح کو بغیر سوچے سمجھے کیا تو دن رات ایسے ہی گزر جائیں، سال اور قرون ایسے ہی گزر جائیں، بیکار رہے گا. اس لیے کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے آل محمد کو دبانا چاہا، وہ خود تو دب گئے. آل محمد آج بھی اجاگر ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا صحیح نہیں کی گئی؟
دشمن طاقتوں نے پوری صحیح کی کہ کسی طریقے سے آل محمد کو ختم کر دیا جائے. کتابیں بھی لکھی، قتل بھی کیا، جنگیں بھی لڑی آپ کے ساتھ میں، نسل کو دیکھ کے ختم کرتے رہے، لیکن صحیح کر رہے تھے لا حاصل، خود برباد ہو گئے. آج بھی علی کا تذکرہ ہر جگہ باقی ہے، آج بھی ہر ایک نام علی پہ مر رہا ہے. تو یہ بتلا رہا ہے کہ صحیح تو کرنا، لیکن ہر صحیح کامیاب نہیں ہے. صحیح وہی ہوگی جو راہ حق میں چل رہی ہو، جو صحیح چل رہا ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ان سعیکم لشتی، تمہاری صحیح، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، لہذا صحیح کرنا. فَمَا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے تصدیق کی. ایسے نہیں کہ جناب علی خیرات کر رہے ہو، نہیں، خیرات کرنے سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. میں بار بار، کس نیت سے دے رہے ہو، کس ارادے سے دے رہے ہو. آج ہم خیرات کرتے ہیں تو خیرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی آپ نے اتنا مال کیوں دے دیا؟ کہا کہ قبلہ بعد میں کوئی استعمال کرنے والا ہی نہیں ہے، تو لہذا ہم نے سوچا کہ راہ خدا میں ہی دے دو. دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک نیت ہے. آپ نے کیوں دیا؟ کہ قبلہ اس لیے کہ لوگ لینے آئے تھے، چلو ہم نے سوچا کہنے لگے ہمارا بھی نام ہو جائے. نام کی خاطر دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. دیا اس نے بھی، دیا اس نے بھی. ایک اور، آپ نے کیوں دیا؟ کہ قبلہ ہم جب دے رہے تھے تو رضائے پروردگار بروئے نظر تھی، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا. عزیزان گرامی، کوئی بھی کام کرو تو اس میں نیت کی شرط ہے کہ کس طریقے کی تمہاری نیت ہے، کس نام سے تم دے رہے ہو، کس ارادے سے دے رہے ہو. میرے دوستو، یہی تو کمال ہے کہ نیت ہی انسان کو آگے بڑھا دیتی ہے اور نیت ہی انسان کو پیچھے ہٹا دیتی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ؟ نیت پہ ہے. اب عزیزان گرامی، ہمیں بار بار تاریخ نے اجاگر کیا ہے کہ اگر مرحب کے سینے پر بھی چڑھ جائے، اگر عمرو بن عبد ود کو قتل کرنے کے لیے سوار بھی ہو گئے تو سینے سے نیچے اتر آئے. اوہ، اتنی دیر میں اتنا بڑا بہادر عبد بن عبد ود ہے، اتنا بڑا بہادر اتنی مشکل سے قابو پایا. مولا آپ سینے سے اتر آئے. کہا کہ جس وقت اس نے میری جانب تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کی رضا میں اپنے غصے کو شامل کروں. جس کی نیت اتنی خالص ہو اس کا کمال کتنا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جو قابو پانے کے بعد ہٹ جائے اخلاص سے نیت کے لیے. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو آج ہی موقع ملا ہے، موقع لگا ہے. نہیں نہیں، ان سعیکم لشتی، آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں، یہ ہمیں ٹہوکا ہے. خدا کی قسم ہم سمجھتے ہیں کربلا ایسے ہی زندہ ہے. آئیے ایک اور، کہتے ہیں جنگ کا میدان گرم ہے، دشمن تمام کے تمام چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ کربلا میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے مولا سے کہا، مولا اس وقت ہم سیراب بھی ہیں، پانی پیے ہوئے بھی ہیں، ہمارے بدن میں طاقت بھی خوب ہے،
چست ہیں، مولا اس لشکر کو گھیر کے ابھی کام تمام کر دیتے ہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، لہذا جو بھی آتا رہے گا وہ ختم کرتے رہیں گے۔ کہا کہ نہیں، میرے مولا نے روک دیا، کئی مرتبہ اصحاب نے حملہ کرنا چاہا تو میرے مولا نے اس وقت فرمایا، ایک ہی جملہ فرمایا تھا کہ ابتدا ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کیا بتلا رہا ہے؟ مولا فائدہ اٹھا لیجئے۔ کہا کہ نہیں، ہم جو کام کرتے ہیں وہ فقط اور فقط یہ نہیں کہ وقت سے فائدہ اٹھا لیا جائے، کہ جناب علی دشمن کے ذات سے فائدہ اٹھا لیا جائے، نہیں، بلکہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اختیار کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اختیار کے ساتھ انجام دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے بلکہ اختیار کے ساتھ۔ تو میرے دوستوں، صحیح ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، لیکن کس کے ساتھ؟ ارادے کے ساتھ، صحیح اخلاص کے ساتھ۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، اور پھر یہی نہیں بلکہ صحیح، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کوشش بس ایک جملہ، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن جملہ، فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایتا کا لفظ آیا ہے کہ جو انفاق کرے۔ اب اس میں انفاق کب ہوگا؟ جب سامنے والا دوسرا موجود ہو، سامنے والے افراد موجود ہو، دینے والا اکیلا فقط انفاق خرچ اپنی ذات کے لیے کرنا کمال نہیں ہے، یہ بتلا رہا ہے، اعطا کا لفظ بتلا رہا ہے، بلکہ دوسرے کی مشکل میں کام آنا یہ اعطا کہلاتا ہے، دوسرے کے لیے خرچ کرنا یہ اعطا کہلاتا ہے، نہ کہ اپنی جان پہ خرچ کرنا اعطا کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ خرچ تو کر رہے ہیں اپنی جان کے اوپر، اپنے کمال کے لیے، اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے نہیں، بلکہ اعطا ہو دوسرے کے لیے، دوسرے کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد نتیجہ آتا ہے۔ لہذا جو اپنے لیے تو حیوان بھی کرتا ہے، اپنے لیے حیوان بھی کرتا ہے، اللہ کی مخلوقات میں ہر شے اپنے لیے ضرور کرتی ہے، لیکن یہ انسان کو شرف دیا ہے، اسے عقل دے کے بتایا کہ تو حیوانوں سے جدا ہے، تیرے کام بھی حیوانوں سے جدا ہونے چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تیری فکر بھی الگ ہونی چاہیے، تیرا طریقہ بھی الگ ہونا چاہیے، تیرا انداز بھی الگ ہونا چاہیے، دوسروں کے کام آنا کمال ہے، یہ نہیں کہ اپنی مشکل میں بس اپنے آپ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کربلا میں امام حسین علیہ السلام ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ عاشور کا دن جنگ جاری ہے، مولا کے ایک صحابی کو آ کے خبر دی کہ تمہارا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے۔ بڑی توجہ، خدا کی قسم، کہتے تمہارا بیٹا فلاں جگہ پہ گرفتار ہو گیا ہے، اگر تم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو، اپنے بیٹے کو چاہتے ہو تو جاؤ اسے جا کے چھڑا لو۔ تو اس نے منع کر دیا۔ مولا کو جب یہ معلوم ہوا، اللہ اکبر، خود 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، مشکلات میں ہیں، قربانی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے بلایا، اور بلانے کے بعد مولا نے چند لباس نئے نکالے، اور نکالنے کے بعد کہا کہ جا اپنے بیٹے کو آزاد کرا لے۔ اللہ اکبر، جو مشکلات میں بھی دوسروں کا خیال رکھتا ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو دوسروں کے لیے اپنی مشکل کو بھول جائے، اپنے آپ کو بھلا دے، اسے حسین کہتے ہیں۔
کہتے ہیں لباس دیے، حلے دیے، جاؤ انہیں بیچ کے اپنے بچے کو چھڑا لو۔ لیکن وہر معرفت، وہر کمال معرفت، صحابی بھی ایسا تھا، فوراً کہتا ہے مولا میں نہیں جاؤں گا، میں ان حلوں کو قبول نہیں کروں گا، مولا بڑی مشکل سے تو یہ موقع ملا ہے کہ آپ کی ہم رکاب میں شہادت نصیب ہو جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے بیٹے کو چھڑا لو، چلے جاؤ۔ مولا یہ موقع پھر سے نصیب نہیں ہوگا، مولا میں تو جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے ہم دوسرے کو بھلا دیتے ہیں، ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مولا اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ مولا کے لیے کام کر رہا ہے۔ مولا اسے کہتے ہیں جاؤ اپنے بیٹے کو چھڑا لو، وہ اپنی فلاح کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے مولا حسین پہ تیار ہے۔ تو لہذا ایسی صحیح ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے اندر یہ نیت پائی جاتی ہے، جن کے اندر یہ اخلاص پایا جاتا ہے، پھر دنیاوی طاقتیں انہیں روک نہیں سکتی ہیں، پھر دنیاوی طاقتیں انہیں ہٹا نہیں سکتی ہیں، پھر دنیاوی طاقتیں ان کے راستوں کو روک نہیں سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے 72 ضرور تھے لیکن نیت اتنی خالص تھی، اتنی مستحکم تھی کہ 1400 برس کے بعد بھی دنیا آج 72 کو یاد کر رہی ہے، لاکھوں کو بھلا چکی ہے۔ یہ نیت کا کمال تھا، یہ عمل کا کمال تھا، یہ صحیح کا کمال تھا۔ یہی نہیں ہے کہ ان میں جوان بھی ایسا تھا، کیونکہ جب اس سے پوچھا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، آج تک دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھے موت کیسی ہے، ہر ایک موت سے ڈرتا ہے، موت سے گھبراتا ہے، لیکن وہاں کربلا کا جوان بھی ایسا تھا کہ جو موت کے لیے کہتا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا سب کچھ بھول سکتی ہے لیکن کربلا کو نہیں بھول سکتی، اس لیے کہ کربلا کے اقدار، کربلا کے افراد، کربلا کا عمل، کربلا کی نیت ایسی تھی کہ ہر انسان کو جو باضمیر ہو اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اسے اپنی طرف بلا لیتی ہے۔ تو میرے دوستو کربلا کو، لیکن یقیناً کربلا کی معرفت آسان نہیں ہے، اسی لیے علماء نے کہا توفیق کے لیے، کیوں آخر کربلا کے لیے بہت مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب علی حج کا ثواب ہے، جناب علی عمرے کا ثواب ہے، جہاد کا ثواب ہے، اتنی سخت چیزیں، اس لیے کہ کربلا کی معرفت اگر حاصل ہو گئی تو انسان کو کمال حاصل ہو جائے گا، انسان بلندی کی جانب چلا جائے گا۔ لیکن کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا کو معرفت کی ضرورت ہے، کربلا کی جانب صحیح کی ضرورت ہے، آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو یقیناً کربلا نے ہمیں بہت سارے درس دیے۔ آج دنیا روتی ہے کربلا کے لیے۔ کربلا عجیب ہے، بہن اور وہ بھائی کہ جو کبھی جدا نہ ہوئے تھے، اللہ اکبر، جو کبھی جدا نہ ہوئے تھے لیکن کربلا کی وجہ سے وہ آپس میں جدا ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور اسی لیے میں نے کربلا کی تاریخ میں عجیب جملے پڑھے ہیں، ان دو بھائی اور بہن میں کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنا انس تھا۔ تاریخ کربلا میں یہ بات ثابت ہے کہ مولا امام حسین جب بھی باہر سے تشریف لاتے تھے تو بہن بھائی کے گلے میں باہیں ڈال لیتی تھی، اور باہیں ڈالنے کے بعد اپنے بھائی کے ماتھے کے بوسے لیا کرتی تھی اور پوچھتی تھی، تمام باہر کے حالات سے باخبر ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ اور ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، ہر مرحلے میں اپنے بھائی کا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن اللہ رے، وہ بھائی اور بہن، تاریخ نے لکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک مرتبہ بھائی نے دور سے
آواز دی السلام علیکم۔ جیسے بھائی کی آواز کو سنا تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب خیمے سے باہر آنے لگی۔ بھیا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جیسے جیسے زینب نے قدم بڑھائے ویسے ویسے میرے مولا امام حسین نے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف ہٹا لیا۔ ارے ایک مرتبہ آواز دی اے بھیا یہ آج کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا بہن اس قابل نہ رہی کہ اپنے بھائی کے گلے لگ سکے؟ نہیں 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 بہنا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے بدن پہ تیر اتنے ہیں کہ کہیں کوئی تیر تجھے اذیت نہ پہنچا دے۔ میں کہوں گا مولا، ارے جس زینب کا اتنا خیال، کچھ دیر کے بعد یہی زینب ہوگی، شمر کا تازیانہ ہوگا، زینب کی چادر ہوگی۔ عزیزو ایک مرتبہ جناب مولا امام حسین جب پیچھے کی جانب ہٹ گئے تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد آواز دی اچھا بھیا اتنا تو اجازت دو کہ کچھ خوش گلے کے بوسے لے لوں۔ عزیزو جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ آواز دی بہنا مجھے بھی کچھ یاد آ گیا۔ کہا کہ کیا یاد آیا؟ کہا کہ ماں نے آخر میں وصیت کی تھی اے میری زینب جب آخر وقت میں حسین ملنے کے لیے آئے تو اس کی گلے کے بوسے لینا۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اے بہنا مجھے بھی یاد آ گیا، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا اے حسین جب آخر وقت میں جانا تو اپنی بہنا کے بازوؤں کے بوسے لے لینا، اس لیے کہ زینب کے بازو ہوں گے، رسن ظالم کی ہوگی، کشاں کشاں لے جایا جائے گا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیری ذات کا، تجھے واسطہ تیری کتابوں کا، تجھے واسطہ تیرے اوصاف کا۔ پروردگار جس مریض کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، پروردگار اسے شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، پروردگار اس کے مرض کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے درمیان جو کوئی بھی بیمار ہے اسے شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیری ذات کا، پروردگار جو مومن جس جگہ بھی ہے، جس مقام پر بھی ہے، پریشانی میں ہے، پروردگار اس کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار مومنین کے لیے آسانی فراہم فرما۔ پروردگار مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کیونکہ آج شب جمعہ ہے، پروردگار آج کے لیے خصوصاً مرحومین کے لیے، پروردگار جو ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں ان پر رحمت اور برکت نازل فرما۔ پروردگار ان کو فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے نجات عنایت فرما۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین اس وقت تیری بارگاہ میں اور اس مجلس میں حاضر ہیں، پروردگار ان تمام مومنین کو برکت اور رحمت عنایت فرما۔ پروردگار ان کے ہاتھوں پر، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیری ذات کا، خصوصاً ان ایام میں
یہ ایام مشکلات کے ایام چل رہے ہیں۔ پروردگار خصوصاً خبریں آ رہی ہیں تمام جگہوں سے کہ پھر سے یہ بیماری طول پکڑتی جا رہی ہے اور پھر سے دوبارہ یہ زندہ ہوتی جا رہی ہے۔ پروردگار خصوصاً تیرا مہینہ ہے، پروردگار یہ سب تیرے مہمان بننے جا رہے ہیں، یہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری ذات کا، میرے اللہ ان سب کے لیے آسانی فرما، اس بیماری کو دور فرما۔ پروردگار یہ تمام مبلغین جتنے بھی جا رہے ہیں ان کو ان کے مقصد میں کامیاب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیری ذات کا، میرے اللہ پروردگار اس بیماری کو رفع فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار خصوصاً مقامات مقدسہ کے راستے ہمارے لیے ناہموار ہو چکے ہیں اور ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں، پروردگار ان راستوں کو باز فرما۔ پروردگار ہمیں دوبارہ توفیق عنایت فرما کہ ہم ان مقامات مقدسہ پہ حاضر ہو سکیں اور ہماری حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے اللہ تجھے واسطہ تیری ذات کا۔ پروردگار جس امام کے ہم منتظر ہیں، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور ہم تمام کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر، کیونکہ شب جمعہ ہے، اپنے بھی مرحومین کے لیے اور جو مرحومین کے نام مؤسسے کے حوالے کیے گئے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان